بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکاء علمہ البیان اور سامعین، گزشتہ کل سے میدان احد کے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سنا کہ 3000 آدمیوں کا لشکر جرار، جن میں 700 زرہ پوش، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ، 15 معزز اہل قریش کی عورتیں، یہ لشکر جرار ابو سفیان کی سرکردگی میں میدان احد میں فروکش ہے۔ وہیں نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرہ کی سیادت و قیادت میں صرف 700 صحابہ، جن میں صرف 100 زرہ پوش اور صرف 2 گھوڑے کے ساتھ اللہ پر توکل اور بھروسہ کیے میدان کارزار میں اللہ کی نصرت و مدد کے منتظر ہیں۔ حضرات، بس جنگ شروع ہوا چاہتی ہے اور آمنے سامنے دونوں فوجیں کھڑی ہیں۔ قریش کی طرف سے سب سے پہلے میدان جنگ میں ابو عامر نکلا، جو زمانے جاہلیت میں قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ زہد و پارسائی کی وجہ سے راہب مشہور ہو چکا تھا۔ جب مدینے میں اسلام کا نور چمکا تو یہ سب پر چشم، یعنی چمگادڑ، جسے وہ نور اسلام کی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی، اس کی تاب نہ لا سکا اور مدینے سے مکہ چلا آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبخت کو بجائے راہب کے فاسق کا نام دیا۔ اس فاسق نے مکہ آ کر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے آمادہ کیا اور معرکہ احد میں خود بھی ان کے ساتھ شریک ہوا، اور یہ باور کرایا کہ قبیلہ اوس کے لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر اس کے ساتھ آ جائیں گے۔ یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ چنانچہ معرکہ احد میں سب سے پہلے یہی ابو عامر میدان میں آیا اور للکار کر کہا، یا معشر قریش انا ابو عامر، اے قریش، اے گروہ اوس، میں ابو عامر ہوں۔ خدا اوس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے جنہوں نے فوراً ہی یہ جواب دیا، لا انعم اللہ بک عینا یا فاسق، اے خدا کے فاسق نافرمان، خدا کبھی تیری آنکھ ٹھنڈی نہ کرے۔ ابو عامر یہ دندہ شکن جواب سن کر خائب و خاسر واپس ہوا اور جا کر یہ کہا کہ میرے بعد میری قوم کی حالت بدل گئی۔ حضرات، دوسرا للکارتا ہوا مبارز مشرکین میں مشرکین کا علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں آیا اور للکار کر کہہ رہا ہے، اے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمہاری تلواروں سے جلدی جہنم میں پہنچاتا ہے اور ہماری تلواروں سے تم کو جنت میں جلد پہنچاتا ہے، پس کیا تم میں سے کوئی ہے جس کو میری تلوار جنت میں اور اس کی تلوار مجھ کو جہنم میں پہنچا دے؟ یہ سنتے ہی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ مقابلے کے لیے نکلے، تلوار چلائی، جس سے اس کا پیر کٹ گیا اور منہ کے بل گرا، سطر کھل گیا۔ حضرت علی بڑے شرمیلے شخص ہیں۔ حضرت علی شرما کر پیچھے ہٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس قلیل تعداد میں مسلمانوں کو جوش دلانے کے لیے خود کمانڈ فرما رہے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا کہ اے علی، کیوں پیچھے ہٹے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اس کے سطر کھل جانے سے شرم آ گئی۔ جی، ابن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کے سر پر تلوار چلائی، جس سے سر کے 2 حصے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوئے، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ غالباً حضرت علی کی پہلی تلوار اس کے قدم پر پڑی، جس سے پیر کٹ گیا، اور دوسری تلوار سر پر پڑی، جس سے کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ ابن جریر کی روایت میں پہلے وار کا ذکر ہے، ابن سعد کی روایت میں دوسرے وار کا، لہٰذا دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں۔ حضرات، تیسرا مبارز یعنی تیسرا کافروں کی طرف سے للکارنے والا عثمان بن ابی طلحہ ہے۔ اس نے علم اٹھا رکھا ہے، وہ علم بردار ہے، اور وہ یہ اشعار پڑھتا جا رہا ہے کہ علم بردار کا یہ فرض ہے کہ لڑتے لڑتے اس کا نیزہ دشمن کے خون سے رنگیر ہو جائے یا ٹوٹ جائے۔ ان علی اہل اللواء حقا، حضرت حمزہ نے بڑھ کر حملہ کیا اور عثمان کے دونوں ہاتھ اور دونوں شانے صاف کر دیے
اور علم اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ واصل جہنم ہوا۔ حضرات، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری اور شہادت کے واقعات سنیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیرانہ حملے سے کفار سخت پریشان تھے، جس پر تلوار اٹھاتے اس کی لاش زمین پر نظر آتی۔ وحشی بن حرب جو جبیر بن مطعم کا حبشی غلام تھا، جنگ بدر میں جبیر کا چچا مارا گیا تھا، حضرت حمزہ کے ہاتھ سے وہ واصل جہنم ہوا تھا۔ جبیر کو اس کا بہت صدمہ تھا۔ جبیر نے وحشی سے یہ کہا کہ اگر میرے چچا کے بدلے میں حمزہ کو قتل کر دے تو وہ آزاد ہے۔ جب قریش جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے تو وحشی بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب احد پر فریقین کی صفیں قتال کے لیے مرتب ہوئیں اور لڑائی شروع ہوئی تو سبا بن عزا نامی شخص حل میں مبارز ہے کوئی میرا مقابل پکارتا ہوا میدان میں آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھے، اے سبا، اے عورتوں کی ختنہ کرنے والی عورت کے بچے، تو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے؟ یہ کہہ کر اس پر تلوار کا ایک وار کیا اور ایک ہی وار میں وہ اس کو فنا و موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وحشی حضرت حمزہ کی طاق میں ایک پتھر کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ جب حضرت حمزہ ادھر سے گزرے تو وحشی نے پیچھے سے ناف پر نیزہ مارا جو پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ چند قدم چلے اور اس پر حملہ کرنا چاہا، مگر لڑکھڑا کر گر پڑے اور جام شہادت نوش فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ مسند ابو داؤد اور طیالسی میں ہے کہ وحشی کہتے ہیں کہ جب مکہ آیا تو آزاد ہو گیا۔ قریش کے ساتھ فقط حضرت حمزہ کے قتل کے ارادے سے آیا تھا، قتل و قتال میرا مقصد نہ تھا۔ حضرت حمزہ کو قتل کر کے لشکر سے علیحدہ جا کر بیٹھ گیا، اس لیے کہ میرا اور کوئی مقصد نہ تھا، صرف آزاد ہونے کے خاطر حضرت حمزہ کو قتل کیا۔ حضرات، فتح مکہ کے بعد وفد طائف کے ساتھ وحشی بارگاہ رسالت میں مدینہ منورہ مشرف باسلام ہونے کی غرض سے حاضر ہوئے۔ لوگوں نے ان کو دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وحشی ہے، یعنی آپ کے عم محترم کا قاتل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، مسلمانوں اس میں بڑا پیغام ہے، مسلمانوں اس دل سے سنیے، چچا کا قاتل ہے، جی چل کر آ گیا ہے، الحمدللہ بھی اقتدار ہے، غلبہ ہے، ماشاءاللہ، بس ایک اشارے کی ضرورت ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام، نبی کا پیغام، اللہ کے دین کے دنیا میں پھیل جانے کا پیغام اپنے اس جملے سے ظاہر فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، دعوہ، اسے چھوڑ دو۔ البتہ ایک شخص کا مسلمان ہونا میرے نزدیک ہزاروں کافروں کے قتل سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ بعد ازاں آپ نے وحشی سے حضرت حمزہ کے قتل کا واقعہ خود دریافت کیا۔ وحشی نے نہایت خجالت و ندامت کے ساتھ محض تعمیل ارشاد کی غرض سے واقعہ عرض کیا۔ آپ نے اسلام قبول کیا اور یہ فرمایا کہ اگر ہو سکے تو میرے سامنے نہ آنا، اس لیے کہ تم کو دیکھ کر چچا کا صدمہ تازہ ہو جاتا ہے۔ وحشی رضی اللہ عنہ کو چونکہ آپ کو ایذا پہنچانا مقصود نہ تھا، اس لیے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو پس پشت بیٹھتے اور اس فکر میں رہتے کہ اس کا کوئی کفارہ کروں، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کوئی کفارہ مجھ سے ادا ہو جائے۔ چنانچہ اس کے کفارے میں مسیلمہ کذاب کو اسی نیزے سے مار کر واصل جہنم کیا جس نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، اور جس طرح حضرت حمزہ کو ناف پر نیزہ مار کر شہید کیا، اسی طرح مسیلمہ کذاب کو بھی ناف پر ہی نیزہ مار کر قتل کیا۔ اس طرح ایک خیر الناس کے قتل کی ایک شر الناس بدترین خلائق کے قتل سے مکافات کی۔ اللہ تعالیٰ حضرت وحشی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ مسیلمہ کذاب کے قتل میں وحشی کے ساتھ ایک انصاری بھی شریک تھے۔ جی، وحشی سے کی ایک روایت اور بھی آپ سماعت فرمائیں کہ وحشی راوی ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا کہ تو نے ہی حمزہ کو قتل کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، نعم والحمدللہ الذی اکرمہ بیدہ، ہاں شکر اس خدا کا جس نے حضرت حمزہ کو میرے ہاتھ
شہادت کی کرامت و عزت بخشی اور مجھ کو اس کے ہاتھ سے ذلیل نہیں کیا، کیونکہ اگر وحشی اس وقت حضرت حمزہ کے ہاتھ سے مارے جاتے تو بحالت کفر مارے جاتے، جس سے بڑھ کر کوئی اہانت اور ذلت نہیں۔ بعد ازاں آپ نے فرمایا کہ اے وحشی جاؤ اور خدا کی راہ میں قتال کرو، جیسا کہ خدا کے راستے سے روکنے کے لیے قتال کرتے تھے۔ حضرات، آج کا سبق یہیں پر میں ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کا کچھ حصہ کل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانان عالم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جمع فرمائے، ان کے بیچ اتفاق و اتحاد ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی میں کوشش کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کو اور اس سے سبق اور روشنی حاصل کرنے کو آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔